بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 399 میں شتر مرغ کے شکار کے کفارے میں روزوں کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شتر مرغ کے کفارے کے حوالے سے گفتگو ہوئی پہلے مرحلے میں، اس کے لیے ایک بدنہ اور پھر اس کی قیمت کو فقراء کے لیے گندم خرید کر تقسیم کرنا، اور تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کے شکار کے کفارے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں تو اس کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ اطعام فقراء کی قدرت نہ ہو تو 60 روزوں کا وجوب آئے گا، 60 روزے ممکن نہ ہو تو 18 روزوں کا وجوب آئے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کی تحقیق پیش کی جائے گی، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی بیان کی جائے گی۔ حالت احرام میں اگر حاجی شتر مرغ کا شکار کرتا ہے تو اس پر جو کفارے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں اگر فقیر کو اطعام نہ کر سکتا ہو، یا تو اونٹنی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں یا پیسے ہیں گندم نہیں ملتی، تو اس صورت میں واجب ہے کہ 60 روزے رکھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ 60 روزوں کے وجوب میں فرق نہیں ہے اس میں کہ اگر فرضاً اس کو فقراء کو کھانا کھلانا ممکن ہوتا تو 60 فقراء کو پہنچ جاتا کھانا، یا اس میں کہ ان 60 تک نہ پہنچتا بلکہ 40 یا 50 تک وہ کھانا پہنچتا، تو دونوں صورتوں میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن بعض فقہا نے اس میں فرق رکھا ہے کہ اگر فرضاً فقراء کو کھانا کھلانا ممکن ہوتا تو اونٹ کی جو قیمت ہے اس سے جو خریدی جاتی گندم وہ 60 فقراء تک پہنچ جاتی، تو اس کو 60 روزے رکھنے چاہیے، اور اگر وہ 60 فقراء کو نہیں پہنچتے تو اتنے روزے رکھنے پڑیں گے کہ جتنے تعداد میں فقراء کو وہ کھانا پہنچ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اونٹ کی قیمت سے گندم خریدتا اور وہ 40 فقراء تک پہنچتی تو اس کو 40 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اسی دوسری صورت میں جب اونٹنی کی قیمت سے خریدے ہوئی گندم 40 اور ایک اور آدھا فقیر تک وہ پہنچتا تو اس صورت میں اس کو 41 پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا ثم صیام 60 یوما ان لم يقدر على الفض لعدمه او فقره وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير امكان الفض 60 وعدمه، وفي الدروس نسب ذلك الى قول مشعر بتمریضه۔ پھر 60 روزے رکھنا واجب ہیں اگر وہ فقراء میں کھانا تقسیم نہ کر سکے، اس کی قدرت نہ رکھتا ہو، لعدم ہی یا تو گندم موجود نہیں ہے، کھانا موجود نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اس وجہ سے وہ گندم نہیں خرید سکتا، او فقر ہی یا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ گندم بھی نہیں خرید سکتا، تو اس صورت میں اس کو 60 روزے رکھنے چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وظاہرہ، مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے عدم الفرق بین بلوغ القیمت علی تقدیر امکان الفض 60 وعدمہ، کہ مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے، اونٹ کی قیمت اگر موجود ہوتی تو 60 تک تقسیم ہو جاتی، یعنی اس سے خریدا ہوا جو طعام تھا، کھانا تھا، گندم تھا، تو وہ 60 فقراء تک پہنچ جاتی، وعدمہ ہی یا پھر 60 تک نہ پہنچتی، 40-50 تک پہنچ جاتی، دونوں صورتوں میں اس کو 60 روزے رکھنے ہیں۔ اور دروس شریعہ میں شہید اول نے اس بات کو ایک نظریے کی طرف نسبت دی ہے، اور ایک قیل اور قول کے عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس نظریے کو ضعیف قرار دینا چاہتے ہیں۔ والاقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام، شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے جائز ہے انحصار کرنا اتنے روزوں پر جتنی قیمت سے اس کو
کھانا ملتا اور جتنے فقراء تک وہ پہنچ جاتا اتنے روزے اس کو رکھنے چاہیے۔ اگر تو اونٹنی کی قیمت سے خریدی ہوئی گندم 60 فقراء تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو 60 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر اونٹنی کی قیمت سے جو گندم خریدی جاتی ہے بالفرض وہ 40 فقراء تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے 40 روزے رکھنے کافی ہیں۔ لو زاد ما لا یبلغ القدر صام عنہ یوما کاملا، چونکہ شہید ثانی کے نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ قیمت سے جتنا فقراء تک وہ طعام پہنچتا ہے اتنے روزے اس نے رکھنے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ اس کا جو خریدا ہوا طعام ہے وہ 40 اور ایک آدھے تک پہنچتا ہے تو اس صورت میں اس کو 41 روزے مکمل رکھنے پڑیں گے، کیونکہ آدھا روزہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ کریں گے کہ اگر زیادہ ہو جائے اطعام میں اتنی مقدار ما لا یبلغ القدرہ کے جو ایک مسکین کے حق کے مطابق مکمل نہیں پہنچتا، یعنی اس کو 2 مد طعام دینے تھے لیکن اس کو آدھا مد طعام پہنچ رہا ہے، صام عنہ یوما کاملا، اس کے بدلے میں بھی اس کو ایک پورا روزہ رکھنا پڑے گا۔ ثم صیام 18 یوما لو عجز عن صوم 60 وما فی معناها، اگر پورے 60 روزے وہ نہیں رکھ سکتا یا پھر شہید ثانی کے نظریے کے مطابق کہ اونٹ کی قیمت سے جتنے فقراء تک وہ پہنچ جاتی ہے اطعام تو اتنے اس نے روزے رکھنے ہیں، اتنے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کو 18 روزے رکھنے چاہیے، اس سے زیادہ اس پر واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہو، مثلا 18 سے زیادہ 20-30 تک وہ رکھ سکتا ہے لیکن 18 اس صورت میں واجب ہوں گے۔ وما فی معناها سے مراد شہید کا نظریہ ہے، چونکہ شہید ثانی کے نزدیک ہر صورت میں 60 روزے واجب نہیں ہوتے، اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنَ 18، اگرچہ کہ وہ 18 روزوں سے زیادہ روزے رکھنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن جب وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے 18 روزے ہی کافی ہیں۔ نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور، لیکن اگر 18 روزوں سے عاجز ہو جائے تو پھر جتنے اس کے لیے قدرت میں ہوں اتنے روزے رکھے۔ تو اس صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مسئلے میں جب وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تھا لیکن 18 سے زیادہ روزے وہ رکھ سکتا تھا تو آپ نے کہا کہ فقط 18 رکھنے، 20 یا 30 نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھنے واجب نہیں ہیں، لیکن جس صورت میں اس کے لیے 18 روزے ممکن نہیں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے قدرت میں ہوں اتنے روزے رکھے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو شہید ثانی اس کی تحقیق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں روایت خاص موجود ہے کہ جو شخص 60 روزے رکھنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو 18 روزے رکھنے چاہیے، اور یہ روایت مطلق ہے، اپنے اطلاق کے ذریعے 18 سے زیادہ کی نفی کرتی ہے چاہے 18 سے زیادہ پر قدرت موجود ہو۔ لیکن دوسرے مسئلے میں روایت خاص موجود نہیں ہے، جو شخص 18 روزے رکھنے سے عاجز ہے تو جتنے اس کی قدرت میں ہوں اس کو رکھنے چاہیے۔ اس میں اس روایت کے عموم سے استفادہ کیا جاتا ہے جو اس میں ہے اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو جتنے اس کو انجام دے سکتے ہو تو انجام دو، تو پھر جب 18 پر قدرت نہیں رکھتا تو جتنے اس کی قدرت میں ہوں گے سب کو انجام دینا پڑے گا۔ اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے مسئلے میں فاتوا منہ ما استطعتم کے عموم کے معارض موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر 18 سے زیادہ روزے رکھنے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ وہ روایت خاص کا اطلاق ہے کہ جو اس مسئلے میں موجود ہے کہ جب 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 18 روزے رکھنے ہیں، لیکن دوسرے مسئلے میں حدیث فاتوا منہ ما استطعتم کے عموم کے معارض اور مخالف کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی خاص فگر معین کی گئی ہو، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب 18 روزے نہیں رکھ سکتے تو جتنے ممکن ہو اتنے رکھیں۔ والفرق ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن 60 الشامل لمن قدر على الازید فلا یجب، فرق یہ ہے کہ جب 60 روزوں سے عاجز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 18 روزے واجب ہونے کی نص خاص موجود ہے، روایت اور حدیث نے فگر معین کر دی ہے، اور وہ شامل ہے
اس شخص کو بھی کہ جو 18 سے زیادہ روزے رکھنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن 60 تک قدرت نہیں ہے تو پھر 18 اس کو معین کیے گئے ہیں. فلا یجب تو اس سے زیادہ روزے رکھنا واجب نہیں ہوں گے. وَأَمَّا الْمَقْدُورُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. لیکن جب انسان 18 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس سے کم جتنے بھی روزے اس کی قدرت میں ہوں ان سب کو رکھنا پڑے گا. تو وہ حدیث مشہور نبوی فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو جتنا تمہاری قدرت میں ہے اس کو انجام دو، اس کے عموم میں داخل ہے. لعدم المعارض، اس میں اس کے مخالف حدیث موجود نہیں ہے، لیکن پہلی صورت میں مخالف حدیث موجود ہے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 18 رکھنے ہیں. اس میں ہم اس حدیث کو جاری نہیں کر سکتے کہ جتنی تمہاری قدرت میں ہے سارے وہ رکھو. 18 سے زیادہ 20 30 40 اگر قدرت میں ہے تو وہ رکھنے واجب نہیں ہے. فقط 18 معین ہو گئے چونکہ معارض موجود ہے، لیکن 18 سے کم میں معارض موجود نہیں ہے، جتنے بھی ہوں پھر وہ سارے رکھنے پڑیں گے. وَلَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ 60 قَادِرًا عَلَيْهَا فَتَجَدَّدَ عَجْزُهُ بَعْدَ تَجَاوُزِ 18 اقْتَصَرَ عَلَى مَا فَعَلَ وَإِنْ كَانَ شَهْرًا. ایک اور مسئلہ اس کے روزوں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 60 روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو 60 روزے رکھنے کی قدرت ہوتی ہے، پھر کچھ روزے رکھنے کے بعد اسے 60 روزے رکھنے سے عجز و ناتوانی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی 18 روزے سے زیادہ رکھ چکا ہے، ایک مہینے مثال کے طور پر روزے رکھ چکا ہے تو اس کو 60 روزے پورا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر وہ 60 روزے رکھنا شروع کرتا ہے اور ان کی اس کو قدرت ہوتی ہے، فَتَجَدَّدَ عَجْزُهُ بَعْدَ تَجَاوُزِ 18 روزے رکھنے کے بعد اس کو عجز آ جاتا ہے، ناتوانی آ جاتی ہے، اب وہ 60 روزے پورے نہیں کر سکتا. اقتصر علی ما فعل، تو جتنے روزے رکھے ہیں انہی پر اکتفا کرے گا. وَإِنْ كَانَ شَهْرًا، اگرچہ وہ ایک مہینہ ہی کیوں نہ ہو. مع احتمال وجوب 9 حينئذ لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه. اور فرماتے ہیں احتمال ہے کہ جب اس نے ایک مہینہ روزے رکھے ہوں اور اس پر عجز اور ناتوانی اور عدم قدرت طاری ہو جائے تو پھر اس صورت میں 9 روزے اسے اور رکھنے واجب ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ 18 روزے جو اس کے لیے واجب قرار دیے گئے ہیں، جب 60 روزے اس کے لیے عاجز ہوں اور ان کو نہ رکھ سکتا ہو تو 9 روزے ہر ایک مہینے کے بدلے میں ہیں. تو پہلا مہینہ تو اس نے رکھ لیا، اب دوسرا مہینہ جو ہے اس نے ابھی شروع نہیں کیا تو اس کے بدلے میں 9 روزے اس کو رکھنے چاہیے تاکہ دونوں مہینے کے بدلے میں 9 قرار پا جائے. پہلا مہینہ تو مکمل اس نے رکھ لیا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہو گیا، لیکن دوسرا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تو اس کے 9 روزے اس کو رکھنے چاہیے. احتمال ہے کہ 9 روزے اور اس پر واجب ہوں، لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه، کیونکہ 9 روزے جو ہوتے ہیں بدل ہوتے ہیں اس مہینے سے کہ جس کے روزے رکھنے سے عاجز آ گیا ہے. یعنی 60 روزے اس پر واجب تھے، جب 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 18 روزے واجب ہوتے ہیں، ہر مہینے کے بدلے میں 9 ہوتے ہیں. پہلا مہینہ اس نے مکمل رکھ لیا ہے تو دوسرے مہینے کے جس کے روزے رکھنے سے عاجز ہو گیا ہے اس کے بدلے میں 9 روزے اور رکھنے پڑیں گے. والمدفوع الى المسکین على تقدیر الفض نصف صاع مدان فی المشہور وقیل مد وفیہ قوت. اور آخر میں شہید ثانی اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا ہے. والمدفوع الى المسکین على تقدیر الفض، جب وہ اونٹنی خرید کر کفارے میں نہیں دے سکتا تو اس کی قیمت سے گندم خریدنی ہے تو اس کو فقراء میں تقسیم کرنا ہے. ہر مسکین کو کتنی مقدار دی جائے؟ فرماتے ہیں مسکین کو جو مقدار دینی ہے جس صورت میں گندم تقسیم کرنی ہو، نصف صاع، آدھا صاع ہونا چاہیے، اور نصف صاع 2 مد کے برابر ہوتا ہے. مشہور فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ فقراء میں جو اطعام تقسیم کرنا ہے تو 2 مد سب کو دینا ہے، اور دوسرا نظریہ اس میں ہے کہ 1 مد کافی ہے، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اسی نظریے میں
قوت موجود ہے، یعنی دلیلیں اس کی تقویت کرتی ہیں۔ یہاں تک سابقہ مصادیق کے کفارہ سے عاجز ہونے کی صورت میں 60 روزے رکھنے کا وجوب ہے، تو مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہی ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابو عبیدہ حذاء ہے، زہری کی روایت ہے، مرسل عبداللہ ابن بکیر امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سکہ راوی امام باقر علیہ السلام سے بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، اور یہ ساری روایات وسائل الشیعہ باب دوم ابواب کفارات الصید میں موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن بابویہ اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی فرماتے ہیں کہ وہ 18 روزوں پر اکتفا کر سکتا ہے جب فقراء کو مطلقاً کھانا کھلانے سے عاجز ہو، تو ان کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار ہے، فعلیہ ان یطعم 60 مسکینا کل مسکین مدن فإن لم يقدر على ذلك صام مکان ذلك 18 یوما مکان کل 10 مساکین 3 ایام۔ تو اس روایت میں ہے کہ جب وہ 60 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر 18 روزے اس پر واجب ہیں، ہر 10 مساکین کے جگہ پر 3 روزے رکھے۔ اور صحیح ہے عبداللہ ابن مسکان جو ابو بصیر لیث مرادی سے ہے، جیسا کہ صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام نے سمجھا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے روایت، ان محرم اصاب نعما او حمار وحش قال علیہ بدنا قلت فإن لم يقدر قال یطعم 60 مسکین قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما علیہ قال فلیصم 18 یوما۔ تو اس سے مراد اس صورت کو لینا ہے کہ جب اس کے لیے 60 روزے رکھنا مشکل ہوں، تاکہ ساری روایات کے درمیان جمع بندی کرنا ہے، ایک قسم کی روایات کو لے کر دوسری روایات کو رد تو نہیں کرنا جناب۔ اور یہ جو شہید ثانی نے فرق بیان کیا ہے، الاقوى جواز الاقتصار على صیام قدر ما وسعت من الاطعام، تو شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ مطلقاً 60 روزے واجب قرار دینے کا کوئی شاہد اور دلیل نہیں ہے، بلکہ اتنے روزے واجب ہیں کہ جتنے مساکین تک اونٹنی کی قیمت سے خریدی ہوئی گندم پہنچ جائے، جیسا کہ صحیح محمد ابن مسلم امام باقر علیہ السلام سے اس کا تقاضا کرتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب کفارات الصید میں ہے۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ اگر کسی مسکین کو 2 مد مکمل نہیں مل سکتے، اس کے لیے آدھا مد بچ جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی مکمل روزہ رکھنا پڑے گا۔ منتہی مطلب فی تحقیق المذہب میں علامہ ہلی نے فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف ہم نہیں جانتے، کیونکہ روزہ تو آدھا نہیں ہوتا، تو اس کے بدلے میں مکمل روزہ رکھنا پڑے گا۔ جبکہ شہید ثانی نے مسالک الافہام میں اور سید عاملی نے مدارک الاحکام میں احتمال دیا ہے کہ روزہ تو واجب ہوتا ہے مد یا مدین کے بدلے میں، اور وہ تو وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ معاف ہو، لیکن اقوی وہی پہلا نظریہ ہے اور احتیاط کے بھی وہی مطابق ہے۔ اور اگر 60 روزوں سے عاجز ہو تو پھر 18 روزے رکھنے ہیں، اور اس کے متعلق شہید نے علمی بحث جو کی ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔